بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، گزشتہ جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے نماز کے اور روزے کے اسقاط کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ مرض الموت کے اندر ہے، یعنی وہ ایسے مرض کے اندر ہے کہ جس مرض کے اندر اس کا دنیا سے جانا یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس مرض کے اندر چلا جائے گا، جیسے ہم مرض الموت کہتے ہیں یا پھر سکرات جسے کہہ لیں، تو اس کے اندر اگر بندہ ہو اور اس کو یہ لگے کہ اب میں جانے والا ہوں اور وہ کوئی نماز نہیں پڑھ پا رہا، نہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اب وہ ان نمازوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک نماز کا، ہر ایک روزے کا فدیہ ادا کرے گا، اور وہ فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہوگا، یعنی گندم جو ہے وہ نصف سا دے گا یا پھر اس کی قیمت دے گا۔ تو گزشتہ یہ لیکچر ہوا تھا، اس کا لیکچر وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی بھیجوں گا آپ کو، اور آج کا سبق جو پڑھیں گے تو وہ بھی بھیجوں گا، تو دونوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، پیر والے دن میں اچھے سے سنوں گا۔ تو یہ ہوا تھا سبق، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ وصیت کرے گا، جو مرنے کے قریب ہے بندہ، وہ وصیت کرے گا کہ میرے بعد میرے جو پیسے ہیں، میری جو وراثت ہے، ان میں سے جو ہے وہ تم ادا کرنا، فدیہ ادا کرنا، اور وہ جو ادا کی جائے گی وہ اس کے پورے مال سے ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی وراثت کا تیسرا حصہ، اس کی وراثت کے 3 حصے بنائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ساری وراثت اس نے چھوڑی ہے وہ ساری کی ساری فدیے کے اندر چلی جائیں، تو پیچھے جو ورثاء ہوں گے، اس کے اولاد ہوگی، تو ان کے لیے کچھ نہ بچے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی وراثت کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور اس کی جو وصیت ہے اور اس کا جو فدیہ ہے وہ اس کے تیسرے حصے سے مانے جائیں گے، اور جو 2 حصے ہوں گے تو وہ اس کی وراثت کے اندر پورے کیے جائیں گے، تو اس کے تیسرے حصے سے وہ ادا کیے جائیں۔ پہلے یہ بیان کیا تھا کہ وہ وصیت کرے، اور اگر وہ وصیت نہیں کرتا اور پیچھے والا اس کا ولی، اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس کے مال سے اپنی طرف سے ادا کرتا ہے تو یہ ادا کرنا بھی درست ہے، اور اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَإِلَّمْ يُوسِنْ وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ جَازَ، اگر وہ وصیت نہیں کرتا، فدیہ ادا کرنے کا وہ وصیت نہیں کرتا، وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اور اس کی طرف سے اس کا ولی، اس کا وارث فدیہ ادا کرتا ہے، تو جاز، یہ بھی جائز ہے۔ ولا یصح ان یصوم ولا ان یصلی عنہ، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ روزہ رکھے یا پھر اس کی طرف سے نماز پڑھے، یعنی ولی جو ہے، اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھ کر اس کا قضا نہیں کرے گا، اور نہ ہی نماز اس کی پڑھ کر اس کی طرف سے نہیں پڑھے گا۔ ایک بندہ دوسرے بندے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک بندہ دوسرے بندے کی نماز اور روزہ یہ نہیں ادا کر سکتا، تو اسی طرح فدیے کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کا روزہ رکھ لے یا نماز رکھ لے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ ولا یصح ان یصوم ولا ان یصلی عنہ، ولی کے لیے یعنی جو وارث ہے اس کا، اس کے لیے اور اس کے غیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نماز پڑھے اس کی طرف سے، یعنی جو وفات پا گیا، جو فوت ہو گیا، اس کی طرف سے یہ چیزیں کریں تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ، اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں بچتا، إِلَّمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ، کہ اگر اتنا مال نہیں ہے کہ اس کی وصیت پوری کی جا سکتے، علم یف ما اوصى به، جس چیز کی اس نے وصیت کی ہے، اس کی وصیت یعنی فدیہ وغیرہ ادا کرنا، تو اس فدیے کو ادا کرنے جتنی رقم نہیں بچتی، یفا کا مطلب ہے باقی رہنا، یفا یہ وفا سے ہے، یعنی وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، اگر اس کو نہ پورا کیا جائے جس کی وہ وصیت کی ہے اس نے، اما علیہ جو اس پر ہے،
یعنی جو اس پر نماز ہے، جو اس پر روزہ ہے، اس کی اس نے وصیت کی ہے، تو اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس کے پاس مال کم ہے. کیونکہ ایک صدقہ فطر تقریباً 250 روپے کا یا 300 روپے کا بنتا ہے، تو نمازیں ساری زندگی کی کاؤنٹ کریں، سالوں کی کاؤنٹ کریں تو یہ بہت ساری رقم بنتی ہے. تو اگر پیسے نہیں ہے، رقم کم ہے، تو کیا کریں گے؟ یدفع ذالک المقدار للفقیر. اب شرعی ہیلا کیا جائے گا. کل والے سبق کے اندر بھی میں نے بیان کیا تھا شرعی ہیلا. کہ شرعی ہیلا اس طرح کیا جائے گا کہ یدفع ذالک المقدار، وہ مقدار جو بچی ہے، ایک صدقہ فطر ہو یا دو صدقہ فطر ہو، تو وہ فقیر کو دیں گے. یدفع ذالک المقدار للفقیر، وہ مقدار فقیر کو دیں گے. فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ، تو اب میت سے اس کی مقدار ساقط ہوگا. مثلا ایک نماز کا فدیہ ادا کر رہا ہے یا دو نمازوں کا فدیہ ادا کر رہا ہے، تو وہ دو نمازوں کا فدیہ جو بن رہا ہے تو وہ فقیر کو دیں گے. تو اب دو نمازیں اس بندے کی طرف سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے. فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَدْرِهِ، تو میت سے ان پیسوں کی مقدار نمازیں ساقط ہوں گی. اب پیسے کم ہے تو کیا کریں گے؟ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِيِّ، پھر وہ جو فقیر تھا جس کو پیسے دیے تھے، اب وہ فقیر ولی کو، جو ولی والد ہے اس کا، اس کو ہبا کر کے دے گا. یعنی اس کو تحفے کے طور پر پیسے پیش کرے گا کہ یہ میں پیسے تمہیں تحفہ دیتا ہوں. تو تحفہ دے گا، پیسے واپس کرے گا یعنی ہبے کے طور پر. وَيَقْبِضُهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِلْفَقِيرِ، پھر وہ ولی ان پیسوں پر قبضہ کرے گا، پھر وہ فقیر کو دے گا. پہلے تو یہ تھا نا کہ فقیر کو وہ صدقہ فطر دینا، وہ فدیہ دینا لازم ہے. تو اب دو نمازوں کا فدیہ فقیر کو دیا، پھر فقیر واپس ولی کو دے گا ہبے کے طور پر، گفٹ کے طور پر. پھر وہ ولی پھر دوبارہ فقیر کو دے گا، تو پھر مزید دو نمازیں معاف ہوں گی. پھر فقیر واپس دے گا، پھر فقیر کو واپس دیں گے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کو شرعی ہیلا کہا جاتا ہے، اور ہیلے کے طور پر یہ کرنا یہ جائز ہو جائے گا، اور اس کی طرف سے یہ نمازیں ساقط ہو جائیں گی. کہتے ثم یہب الفقیر للولی، یہ پھر وہ رقم، یہب کے اندر، یہب ہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے وہ مال، پھر وہ مال فقیر ہبہ کرے گا ولی کو. پھر یقبضہ، وہ ولی اس مال پر قبضہ کرے گا. یقبضہ، ولی اس کے مال پر قبضہ کرے گا. ثم یدفعہ للفقیر، پھر وہ مال واپس فقیر کو دے گا. فیسقط بقدری، پھر اس کی مقدار ساقط ہوگا. یعنی اگر دو فدیے جتنی رقم ہے تو دو فدیے ادا ہوں گے. ثم یہبہ الفقیر للولی، پھر فقیر ولی کو واپس ہبا کرے گا. ویقبضہ ثم یدفعہ، پھر وہ جو ولی ہے وہ اس پر قبضہ کرے گا. پھر ولی جو ہے وہ فقیر کو دے گا. ثم یدفعہ الولی للفقیر، پھر وہ رقم ولی فقیر کو دے گا. وَهَكَذَا حَتَّى يَسْقُطُ مَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ، تو یہ سا چلتا رہے گا، چلتا رہے گا یہاں تک کہ جو میت پر تھا نماز میں سے یا روزوں میں سے وہ ساقط ہو جائے. حتیٰ یسقط، یہاں تک کہ ساقط ہو جائے. ما کان المیت، جو میت پر تھا، من صلاۃ و صیام، روزے میں سے یا نماز میں سے. روزے میں سے اور نماز میں سے جو نمازیں اس پر تھی، تو اس کی طرف سے جب تک وہ رقم ادا نہیں ہوتی رہیں گی تب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا، یہ چیز چلتی رہے گی، اور اس کو ہی یہ ادا کیا جائے گا. مثلا اگر کوئی بندہ وفات پا گیا ہے اور اس کے ثلث مال کے اندر اتنا مال نہیں ہے، ثلث مال کے اندر اس کو تین جو مثلا روزے ہیں، تو روزے کے اندر اگر 15 روزوں جتنا اس کے پاس فدیہ موجود ہے، 15 روزوں کے فدیے جتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، تو اگر اس کے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض تھے اور اس نے نہیں رکھے تھے، تو کیا کرے گا؟ 15 روزوں کے جو فدیہ بنتا تھا وہ فقیر کو دے دیں گے. تو اب فقیر اس پر قبضہ کرے گا، فقیر اس کا مالک ہو گیا.
اب اس کی طرف سے 15 نمازیں کیا ہو گئی؟ معاف ہو گئی، ساقط ہو گئی۔ اب وہ جو فقیر ہے نا، فقیر وہ رقم، وہ پیسے واپس ولی کو دے گا کہ میں تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں۔ پھر ولی اس پر قبضہ کرے گا، پھر ولی وہی رقم 15 روزوں کا فدیہ پھر وہ دوبارہ اس فقیر کو دے گا۔ تو اس طرح 15 یہ ایک مہینے کے روزے ہو گئے، تو یہ اس کی طرف سے ایک مہینے کا جو ہے وہ روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح نمازوں کا حساب ہے، تو اس طرح یہ سسٹم چلتا رہے گا اور اس کی طرف سے فدیہ عطا ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جی استاد محترم۔ جی آگے کہتے ہیں وہ یجوز اعطاء فدیت صلوات لواحد جملتاً، تمام نمازوں کا فدیہ کسی ایک بندے کو دینا یہ جائز ہے۔ مثلا 15 نماز مثلا نمازیں تھی، 1 سال کی نمازیں تھیں، تو 1 سال کی نمازوں کا فدیہ اگر ایک ہی بندے کو دے دیں تو یہ جائز ہے، جملتاً ایک ہی مرتبہ، ایک ہی دفعہ میں 5 نمازوں کا، تمام نمازوں کا فدیہ ایک ہی بندے کو ایک ہی بار میں دینا یہ جائز ہے۔ بخلاف کفارت الیمین، برخلاف قسم کے کفارے میں، قسم کا جو کفارہ ہے اس کے اندر ہم فقیر کو، ایک ہی فقیر کو نہیں دے سکتے تمام کا تمام، بلکہ مختلف فقراء کو دیں گے۔ نیچے لکھا ہوگا عائشہ کے اندر دیکھیں، لا یجوز ان یدفع لواحد اکثر من نصف ساعن، ایک ہی صدقہ فطر جو ہے وہ جتنی رقم فدیہ ہے تو ایک بندے سے زیادہ ہم ایک بندے کو نہیں دیں گے بلکہ مختلف بندوں کو دیں گے۔ ایک بندے کو ایک ہی فدیہ دیں گے اور بقیہ فدیہ دوسرے کو دیتے رہیں گے، یعنی ایک سے زائد ایک بندے کو نہیں دیں گے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ عالم یہ اس میں فاعل کا صیغہ، یعنی سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام لوگوں کا علم ضنی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم، یعنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم یقینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا فدیے کے حوالے سے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔